السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 20، اس کا تیسرا جز۔ اسم، کنیت اور لقب، یہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر اسم جو ہے وہ لقب کے ساتھ آئے تو پھر لقب کو بعد میں لانا واجب ہے، اور اسم پر اس کو مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے زید انف الناقہ کہا جا سکتا ہے، اور انف الناقہ زید یہ نہیں کہا جا سکتا، مگر قلیل طور پر اس کو کہا جا سکتا ہے، جس طرح کہ شاعر کا یہ قول ہے بِأَنَّ ذَا الْقَلْبِ عَمْرًا خَيْرَهُمْ حَسَبًا بِبَطْنِ شِرْيَانَ يَعْوِي حَوْلَهُ الذِّئْبُ۔ یہاں پر ذا القلب جو ہے یہ لقب ہے، اور اس کو پہلے لایا گیا، اور عمر جو اس کا نام ہے اس کو بعد میں لایا گیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ لقب کو مؤخر لانا واجب ہے جب وہ اس کے سوا کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یعنی اسم اور کنیت سے جڑا ہوا ہو، تو پھر اسم کے ساتھ تو اس کی تاخیر واجب ہے نا، تو کنیت کے ساتھ اختیار ہے۔ چاہے آپ کنیت کو لقب پر مقدم کریں، آپ اس طرح کہہ دیں ابو عبداللہ زین العابدین، یا پھر آپ لقب کو کنیت پر مقدم کر دیں، جس طرح زین العابدین ابو عبداللہ کہہ دیں۔ ہاں، اگر دونوں مفرد ہوں تو پھر اضافت حتمی طور پر ہے، یعنی جب اسم اور لقب دونوں جمع ہو جائیں، یا تو مفرد ہوں گے یا مرکب ہوں گے، یا پھر اسم مرکب ہوگا اور لقب مفرد ہوگا، یا اسم مفرد ہوگا اور لقب مرکب ہوگا۔ 4 صورتیں۔ اگر دونوں مفرد ہیں تو پھر بصریوں کے نزدیک اضافت کرنا واجب ہے، جس طرح ھذا سعید کرز ورأیت سعید کرز ومررت بسعید کرز۔ لیکن کوفیوں کے نزدیک اس کو تابع بنانا جائز ہے، جس طرح آپ کہہ دیں کہ ھذا سعید کرز رأیت سعیدا کرزا ومررت بسعید کرز۔ ابن عقیل کے جو شارح ہیں ان کا موقع بھی کوفیوں کے ساتھ ہے ان کی دیگر کتب کے اندر۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ بصریوں کے موقف کے اندر اضافت اسی وقت واجب ہے جب یہ دونوں مفرد ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اضافت کا کوئی معنی نہ ہو، یعنی اسم جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جب الف لام سے ملا ہوگا تو اس وقت اس کی اضافت جائز نہیں ہے، جیسا کہ جاءنی الحارث کرز، یہاں پر حارث الحارث کرزن نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مضاف ہے جس کو ہم نے مضاف بنانا ہے اس پر تو الف لام حارث پر آ گیا، اور دوسرے کو پہلے کا بدل یا عطف بیان بھی بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کو دوسرے کے لیے مضاف کریں گے تو لازم آئے گا یہ کہ مضاف جو ہے وہ الف لام سے ملا ہوا نہ ہو، اور یا پھر مضاف الیہ خالی ہو اس سے، اور اضافت جو ہے وہ اس کی طرف مقترن ہو، لیکن یہ جمہور نحات کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ابو رجاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بصریوں نے یہ کیسے واجب کر دیا ہے یہاں پر کہ اسم جو ہے وہ لقب کی طرف اضافت ہونا جب وہ دونوں مفرد ہوں اور معنی بھی نہ ہو، حالانکہ ان کا مذہب تو یہ ہے کہ نہیں ہے جائز اضافت کرنا اسم کی ایسے اسم کی طرف جو اس کے ساتھ معنی کے اندر متحد ہو، جس طرح کے باب الاضافہ کے اندر وہ بحث کرتے ہیں بصری۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسم کے اضافت سے ممتنع ہونا ایسے اسم کی طرف جو اس کے ساتھ معنی میں متحد ہے وہ اضافت حقیقی کے اندر ہے، کہ جس کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کو پہچانا نہیں جاتا، حالانکہ یہ اسم کی اضافت کرنا لقب کی طرف یہ لفظی اضافت میں سے ہے، جس طرح کہ زمخشری نے اس قول کو پسند کیا ہے۔ تو یہ جواب ہے ابو رجاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد اگر وہ دونوں مفرد نہ ہوں یعنی مرکب ہوں، جس طرح کہ عبداللہ انف الناقہ، یا پھر مرکب ہوں اور دوسرا مفرد ہو جس طرح عبداللہ کرز،
یا پھر سعید انف الناکہ، تو پھر تابع بنانا واجب ہے، تو دوسرے کو پہلے کا اعراب کے اندر تابع بنائیں گے، اور اس کو قطعی طور پر رفع اور نصب کی طرف لانا بھی جائز ہے، جس طرح مررت بزید انف الناکہ و انف الناکہ دونوں پڑھنا جائز ہیں۔ تو رفع اس لیے دیں گے کہ یہ مبتدا ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ہوا انف الناکہ، اور نصب فعل کے مضمر ہونے کی وجہ سے دیں گے، تقدیری عبارت ہوگی آنی انف الناکتی، تو پھر مرفوع کے ساتھ نصب کی طرف اس کو قطع کر دیں گے رفع کی طرف، اور مجرور کے ساتھ نصب اور رفع دونوں کی طرف، جس طرح ھذا زید انف الناکہ، ھذا رأیت زیدا انف الناکہ و مررت بزید انف الناکۃ و انف الناکۃ دونوں۔ اب علم کی ایک اور اعتبار سے قسمیں ہیں، ایک ہے مرتجل اور دوسرا ہے منقول۔ مرتجل وہ ہے کہ جس کا علمیت سے پہلے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر کوئی استعمال نہ ہو، جس طرح کہ سعاد ان کا لفظ ہے یا عدد ان کا لفظ ہے، اور منقول علم وہ ہے کہ جس کا علمیت میں آنے سے پہلے کسی اور چیز کے اندر بھی استعمال ہو، تو پھر اس کے بعد اس کو منقول کیا گیا علم کے اندر، چاہے وہ صفت سے منقول ہو، اس کی مثال ہے حارث، یا پھر مصدر سے منقول ہو جس طرح فضل، یا پھر اس میں جنس سے منقول ہو جس طرح اسد، اور پھر یہ معرب ہوگا، اور یا پھر جملہ ہو جس طرح کا قام زید، لیکن جو عرب سے سنا گیا نا وہ ہے جملہ، انہوں نے اس کا نام رکھا تعبت شرن، اور شابہ کرنا بھی اس کو کہا ہے، اور شاعر کا قول بھی اس طرح ہے جس طرح کہ سیبویہ کی یہ دلیلیں ہیں، کذبتم و بیت اللہ لا تنکحونہا بنی شابہ کرناہا تسروا و تحلبوا، یہاں پر بنی شابہ کرناہا اس، اور انہوں نے اس کو ذریح حبن یشکرو یزیدو اور تغلب وغیرہ کو بھی اسی قبیل سے لیا ہے، اور رہا پھر جملہ اسمیہ تو انہوں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا، لیکن جملہ اسمیہ کو نحات نے جملہ فعلیہ پر ہی قیاس کیا ہے۔ اس کا حکم وہی ہے جو بیان کیا گیا ہے، جس طرح کہ جاء زید قائم و مررت بزید قائم، یعنی یہ مرکب علام ہے اور یہ مبنی ہو، اور اسی طرح جو کہ ترکیب امتزاجی کے ساتھ ملایا جائے، جس طرح بال بکا اور مادی قریبا اور سیبہ وہی۔ یہاں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ جو ترکیب امتزاجی کے ساتھ مرکب ہے نا، اگر وہ وہی ہی کے بغیر ختم کیا جائے، یعنی وہی ہی اس کے آخر میں نہ ہو، تو پھر وہ معرب ہوگا، اور اس کا مفہوم کہ ختم